السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث۔ وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، کائنات میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں وہ تمام محنتوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے ہر ایک جس میدان میں محنت کرتا ہے اس میدان میں وہ اپنا مقصود حاصل کر لے، اور مقصود حاصل کرنے تک جہد مسلسل رہتا ہے۔ اور یہ اصول بھی ہیں، جب تک کوئی بھی کام میں جہد مسلسل نہ ہو نتیجہ کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں جہد مسلسل کا عادی بنایا۔ جو ہی ہم لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد ہم لوگوں کو ایک محنت میں لگا دی گئی کہ آپ کا کام ہے ایمان کا تحفظ کرنا، اسلام کا تحفظ کرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کب تک تحفظ کرنا چاہیے؟ مرتے دم تک، مرتے دم تک۔ جس وقت آپ کا روح نکلنے کا وقت آئے، ایمان بھی صحیح سالم رہے اور اسلام پر آپ برقرار رہیں، تو گویا ہماری ذمہ داری ہے کہ تحفظ اسلام کے ساتھ ہم جئیں، اور تحفظ اسلام جہد مسلسل سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ اسلام کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عمل دیا۔ وہ عمل کیا؟ جب جب بھی تمہیں بلایا جائے تب تب تم مسجد میں حاضر ہو جایا کرو۔ چنانچہ پانچوں وقت نمازوں میں بار بار ہمیں بلایا جاتا ہے اور اکٹھا کیا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے اور اکٹھا کیا جاتا ہے، بار بار دعوت دی جاتی ہے اور سب کچھ جوڑا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جوڑ روزانہ 5 وقت ہوتا ہے، پانچوں وقت ہمارا جوڑ، پانچوں وقت ہماری اتحاد، پانچوں وقت ہماری ملنساری، پانچوں وقت دعوت پر ہم لوگ لبیک کہتے ہوئے مسجد حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عربی دعوت یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے، دعوت یہ اسلام کی فطرت ہے۔ جوڑ یہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے، جوڑ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ اسلام کی فطرت میں دعوت بھی ہے، اسلام کی فطرت میں اتحاد بھی ہے، اسلام کی فطرت میں بلانا بھی ہے، اسلام کی فطرت میں جوڑنا بھی ہے، اور اسلام کی فطرت میں ہر ایک کو حرکت میں لانا بھی ہے، اور اسلام کی فطرت میں ہر ایک کو ایک سر ہو کر، ایک ذہن ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر بیٹھنا بھی ہے۔ تو اس کو ہم کوئی نئی محنت نہ سمجھیں،
جیسے عام طور پر دعوت کا کام لوگ اس کو نیا کام سمجھتے ہیں، اور ہماری یہ نادانی ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے شروع کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے شروع کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے شروع کیا، پھر انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے کیا کیا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے شروع کیا، انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے دعوت کا کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ ہم یہ کہنا چاہیے جو ترتیب پر اس وقت ہم چل رہے ہیں وہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب، دعوت کا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی نہیں۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہوئی ہماری۔ تو ہم یوں کہتے ہیں کہ دعوت کا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ترتیب دعوت بتائی، دعوت نہیں۔ دعوت تو اسلام کی فطرت ہے، وہ تو روز اول سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ نے انبیاء کو مکلف بنایا دعوت کا۔ یہ نہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نہج طریقہ، جو نہج دعوت، طریقہ کار، یہ حضرت نے بتایا کہ اس طریقے سے کام کرو، اس طریقے سے محنت کرو، اس طریقے سے ساتھیوں کو جوڑو، اس طریقے سے ساتھیوں کو اپناؤ، اس طریقے سے کام کیا کرو۔ یہ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے بتایا ہوا طریقہ ہے، ورنہ دعوت یہ تو اللہ کی بھی سنت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کی بھی سنت ہے۔ تو دعوت ہر انسان دیتا ہے، لیکن طریقہ اس کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر باپ اپنے بچوں کو دعوت دیتا ہے، جیسے لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے اولاد کے لیے قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا وہ نصیحت ہر باپ اپنے بچوں کو نہیں کرتا؟ ہر ماں اپنے اولاد کو دعوت دیتی ہے، ہر ماں اپنے بچوں کے لیے خیرخواہ ہوتی ہے، وہ اس کی دعوت ہے۔ دعوت ایک فطرت ہے جس کے بغیر تو انسان کا جینا نہیں ہوتا۔ ہر دکان والا دائی ہے اپنے دکان کا، ہر مکان والا دائی ہے اپنے مکان کا، ہر کاروباری دائی ہے اپنے کاروبار کا، جو بھی جس فیلڈ میں ہے وہ اس کا دائی ہے۔ لیکن ہم لوگ دین کے دائی، اور جس طرح ہر دائی اپنی چیز کی پہلی عظمت اپنے دلوں میں بسایا ہوا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے دین کا دائی کو بھی چاہیے سب سے پہلے یہ دین کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اسی لیے مولانا صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے، سنتوں کو ہلکا سمجھنے والا سنتوں کی دعوت میں کمزور ہوگا، فرائض کو ہلکا سمجھنے والا فرائض کی دعوت میں کمزور ہوگا، نوافل کو ہلکا سمجھنے والا نوافل کی دعوت میں کمزور ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں کمزور ہو وہ تشکیل میں کمزور ہوگا۔ جو شخص جس عنوان میں کمزور ہے اس عنوان میں اس کی دعوت کمزور ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ نماز کی دعوت میں کمزور ہوگا۔ روزے میں گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، وہ روزے کی دعوت میں کمزور ہوگا۔ وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اخلاق کی دعوت میں کمزور ہوگا۔ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو عادتوں کی دعوت میں کمزور ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اگر تم کامل داعی بننا چاہتے ہو کامل دین کے تابع دار بنو۔ کامل داعی بننا چاہتے ہو تو کامل دین کے تابع دار بنو، اور جو جتنا کامل دین کا تابع دار ہوگا وہ اتنا کامل دین کا داعی ہوگا اور اس کی دعوت مؤثر ہوگی۔ جیسے انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام تمام پورے دین کے پابند، بلکہ زندگی بھر دین کا نمونہ۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو 100% نمونہ بنایا، تو صحابہ کرام بولتے تھے کم، اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر دکھاتے تھے زیادہ۔ چنانچہ ایک ہی دعوت ہوتی تھی صحابہ کرام کی، جا کر لمبی چوڑی تقریر کرنا صحابہ نہیں جانتے تھے۔ اسلام پر
تقریر ہو رہی ہیں، توحید پر تقریر ہو رہی ہے، کلمے پر تقریر ہو رہی ہے، نماز پر، احکام اسلام پر، نواہی قرآن پر تقریر ہو رہی ہے۔ یہ تقریریں نہیں ہوتی تھیں، صحابہ یوں کہتے تھے کونوا مثلنا، جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ، بس لمبی چوڑی بات کرنا ہم نہیں جانتے۔ نحن اہل البادیہ، ہم تو دیہاتی لوگ ہیں۔ لا نعرف الشہر، مہینہ کس کو کہتے وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ الشہر ھذا وھذا وھذا، بس اتنا جانتے ہیں، مہینہ کہتے اتنے 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 دنوں کے نام، وہ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو بادی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اتنی بات ہم کہیں گے۔ سرکار نے ہمیں پریکٹیکل لائف سکھائی، ہم لوگوں کو آئیڈیل لائف بنائی، ہماری زندگیوں کو نمونہ بنایا۔ ہم بس اتنا کہتے ہیں ہماری زندگی کو دیکھ لیا کرو، اسی طرح تم بھی بن جایا کرو۔ ہماری زبان تمہاری زبان کے لیے نمونہ، ہماری خلوت تمہاری خلوت کے لیے نمونہ، ہمارا معاشرہ تمہارے معاشرے کو نمونہ، ہمارا معاملہ تمہارے معاملات کو نمونہ، ہمارے اخلاق تمہارے اخلاق کے لیے نمونہ، ہماری ازدواجی زندگی تمہاری ازدواجی زندگی کے نمونہ، ہماری وحدانیت اور ہمارا یقین، ہمارا تقوی، ہمارا توکل تم سب کے لیے نمونہ ہے۔ بس ہماری طرح بن جاؤ، یہی ہے اصل دعوت۔ اب اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے، مسجدوار جماعت میں جو بٹھایا جاتا ہے، ملاقاتیں جو کرایا جاتا ہے، یہ کوئی رسمی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ رسم جس وقت کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس کی حقیقت اور روحانیت اور اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ ایک رسم بنا لیے۔ رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں تصویر کو۔ رسمن کے معنی تصویر، اور تصویر اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی، اس کے اندر روحانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ تصویر کے سامنے آپ رو رہے ہیں، کیا تصویر آپ کے رونے کو محسوس کرے گا؟ تصویر روک کر آپ کو تسلی دے گی، ارے بھائی رو مت، ارے بھائی رو مت۔ تصویر کے سامنے آپ گڑ گڑا رہے ہیں، تصویر کے سامنے آپ چلا رہے ہیں، تصویر کے سامنے آپ اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں، کیوں بھائی تصویر میں کوئی احساس پیدا ہوگا؟ وہ تو تصویر ہے۔ جیسے ہم بے حس انسان کو تصویر سے تعبیر کرتے ہیں، ارے بھائی تم تو ایک تصویر بن کر کھڑے ہوئے ہو۔ دوسرا نمونہ پتلا بن کر کھڑے ہوئے ہو۔ پتلا اور تصویر یہ دونوں ایسی تعبیر ہیں جو بے حسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ارے بھائی تم تو پتلا بن گئے، تم تو تصویر بن گئے۔ تو پتہ چلا پتلے کوئی احساس والے نہیں ہوتے۔ صحابہ اسی لیے اپنا پچھلا زمانہ یاد کر کے ہنستے تھے، افسوس بھی کرتے تھے کیسے ہم لوگ نادان تھے۔ صحابی کہتے ہم پتلے کو لے کر چلتے تھے، اور پتلے میں بھی مختلف قسم کے ویرائٹیز، کھجور کا پتلا، ستو کا پتلا، پتلے الگ الگ قسم کے بنتے تھے، آٹے کا پتلا۔ تو ہم پتلا بنا کر لے گئے، توشہ ختم ہو گیا۔ جب توشہ ختم ہوا، پتلے کو کھڑا کر کے ہم نے کہا جناب دیکھیے ہم اب تک آپ کی پوجا کرتے تھے، اب ہمیں بھوک بہت لگ رہی ہے، اس وقت ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آپ کے ٹانگ کے، اس لیے جناب ہم آپ کے ٹانگ توڑ رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ کے ٹانگ توڑنے پر آپ افسوس نہ کیجئے اور ہمیں سزا نہ دیجئے، بس یہ کہہ کر بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ کے ٹانگ نکال رہے ہیں۔ ٹانگ نکال کر کھا لیا کرتے تھے، لنگڑا ہو گیا وہ ایک ٹانگ والا خدا۔ اب جب دوسرا ٹائم آتا پھر دوبارہ اس خدا سے معذرت چاہتے، جناب بس آپ کے دوسرے ٹانگ کے علاوہ کوئی غذا ہمارے پاس نہیں ہے، معذرت چاہتے ہیں، بس اس توہین کی آپ ہمیں بس درگزر کر دیجئے، یہ کہتے ہوئے منت سماجت فرما کر پھر دوسرے ٹانگ توڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح چلتے چلتے خدا کو ہضم کہتے یہ ہوتا تھا ہمارا خدا، جس خدا کا کوئی احساس نہیں کہ بھئی جس کو ہم نے بنایا وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ تو خدا کا لفظ خدا کسے کہتے ہیں؟ هو الاول لیس قبلہ شیء، جو خود آیا ہے، جس کا وجود خود ہوا ہے، اسی کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ بعض لوگ خدا حافظ کو چھوڑ کر اللہ حافظ
کیا بھی قصہ نہیں، خدا حافظ، خدا تو بہت، خدا کوئی نہیں، خدا صرف اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ، الہ اگر کوئی ہے صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس کا تصور ہر ایک کے دل اور دماغ میں بیٹھنی چاہیے. تو صحابہ اس تصویر کو، اس پتلے کو جو بے حس پتلا ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر اس کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوتا تھا اس پر افسوس کرتے تھے، ندامت. اسی طرح اس وقت ہمارا کام رسم ہو گیا ہے. روح بلالی نہ رہی کا قصہ رسم ہو گیا ہے. ایک رسم، ایک کام کرو، گشت کرو. تمام مرحومین گشت کر رہے ہیں. مسجدوار جماعت میں بیٹھو، تمام مرحومین کی مسجدوار جماعت میں نکلو، تمام مرحومین کی جماعت. ارے بھئی کیسے بے حس لوگ ہوں. ایک انسان علاقے کو ہلا دیا کرتا تھا، متحرک سب کو حرکت میں لاتا ہے، فعال سب کو فاعل بناتا ہے، متکلم سب کو متکلم بنانے پر مجبور کر دیتا ہے، داعی سب کو دعوت دینے پر آمادہ کر لیتا ہے. اور ہم ہیں خاموش، بیٹھو بیٹھ گئے، اٹھو اٹھ گئے، چلو چل دیے، آؤ آ گئے. یہ کیا ریموٹ کنٹرول روبو ہو گئے ہو؟ ارے روبو کی طرح. روبو جس وقت سائنسدانوں نے روبو تیار فرمایا اور تیار کرنے کے بعد انہوں نے بہت کچھ اس پر پریکٹس کیے. پریکٹس کرنے کے بعد آخر میں یہ کہنے لگے اس کے اندر سب خوبیاں ہیں لیکن اپنے مالک کو پہچاننے کا احساس نہیں ہے. مارو بولے تو سامنے جو ہے اسے مار دے گا. ارے تجھے بنایا ہوا مالک اسے مر رہا نا بھائی، اسے کچھ احساس نہیں. مارو بولے بس، انہیں سامنے کون ہے، اپنا ہے پرایا ہے، اس کا احساس نہیں. وہ احساس تو صرف انسانوں میں ہوتا ہے. تو وہ حس کہاں سے لاؤ گے؟ وہ حس اللہ کے طرف سے. حضرت مولانا اسلام علیہ فرمایا کرتے تھے بے حس کو حس پیدا کرنے کے لیے دعوت کی محنت. مردے مت بنو. مردے کو کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم مردے کو السلام علیکم یا اہل القبور تو کہہ سکتے ہیں. مردے کے اندر اپنی ذاتی احساس تو ہو سکتا ہے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اسی طرح ہم لوگ مرحوم نہ بنے، مردے نہ بنے. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے والذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ کے رسول نے زندہ بتایا اور اللہ کو جو بھول جاتا ہے وہ مردہ ہے. تو دعوت کا کام ذکر کے ساتھ ہوگا، وہ فکر کے ساتھ ہوگا. اسی لیے ناظر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے بغیر ذکر کے فکر پر استقامت نہیں مل سکتی. یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت. بغیر ذکر کے فکر پر استقامت نہیں مل سکتی، اور بغیر فکر کے محنت پر استقامت نہیں مل سکتی، اور بغیر محنت کے دعوت پر استقامت نہیں مل سکتی، اور بغیر دعوت کے اعمال پر استقامت نہیں مل سکتی. ایک دوسرے سے کیا ہے؟ کنیکٹنگ. اور بغیر اعمال کے اسلام پر استقامت نہیں مل سکتی. اور جب اسلام پر استقامت ملے گا تبھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بنے گا. ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ یہ کنیکٹنگ ہے. تو ہم دعوت کا کام ذکر کے ساتھ، اور ذکر میں پہلا ذکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کثرت سلام. تو اللہ نے سب سے پہلا ذکر جو حضرت آدم کو سکھایا وہ سلام ہے. سلام سے سلامتی کے فیصلے ہوتے ہیں. داعی کا پہلا ذکر سلام. جیسے حاجی کا ذکر تلبیہ. حاجی کا ذکر کیا ہے بولو؟ عربی حاجی کا ذکر کیا ہے؟ الحج سجن. تلبیہ ہے حاجی کا ذکر. لبیک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، یہ حاجی کا ذکر ہے. ویسے داعی کا ذکر کیا ہے؟ امت میں سلام پھیلاتے رہو. لیکن سب سے پہلی بات ہمارے یہاں سلام کو بھی ہم لوگ ویا کر دیتے ہیں. یہاں سے وہاں دیکھ کر کہیں گے السلام علیکم. کیوں؟ انہوں سب کیا مسلمان نہیں کیا؟ آپ سلام کو ویا کر دیے. سلام کو برج پر سے گزار کر وہاں پر اتار رہے ہیں. فلائی اوور سلام.
سلام کیا ہو گیا؟ فلائی اوور. سلام کے بھی فلائی اوور بننے لگے, سلام کے بھی شارٹ کٹ بننے لگے. اب یہاں سے وہاں تک دے کر اب 100 آدمی ملیں گے, 100 میں سے ہم 4 کو سلام کریں گے. کیوں بھائی 100 کو کیوں نہیں سلام کریں؟ تم کیا خاک کے دائی ہو؟ جو دائی سلام میں سخاوت نہیں کر سکتا وہ دعوت میں کیا سخاوت کرے گا؟ سلام ہماری پہلی دعوت, جس کے اندر سلام میں سخاوت نہیں, اس میں دعوت میں سخاوت نہیں, وہ انتہائی کنجوس دائی ہے. اسی لیے مولانا انعام اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, عربی دائی کے اندر حرص ہوتی ہے. کیا ہوتی ہیں؟ ارے بولو بھی, کیا ہوتی ہیں؟ حرص. کیسی حرص؟ روزانہ جن جن کو میں دیکھوں سب سے میں بات کروں, سب سے ملوں, سب سے تعلق جوڑوں, سب کی خیر خیریت پوچھوں, سب سے میرا رشتہ جڑے, سب سے میں اپنی بات کہوں. تو جن جن کو دیکھتا ہے دائی کیا کرتا ہے؟ انہوں خامو تسبیح پکڑ لے بیٹھ گئی ہوں, دیکھ لو کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ کیا معائنہ کر رہے ہو؟ جہاں بیٹھے ہوئے جا کر ملو. مجمع جو آ رہا ہے بغیر بلائے کے جا کر ملو. یعنی رہبر, مسجد میں رہبر کی کیا ضرورت؟ ارے باہر رہبر کی ضرورت باہر ہے. مسجد کے اندر مصلیوں سے ملنے کے لیے کس کی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ رہبر کی ضرورت ہے. جب وہ بیچارہ مسجد آ ہی گیا, آپ جا کر سلام کرتے, ملتے, خیر خیریت پوچھتے, آپ ان سے کہتے جناب ماشاءاللہ ہماری جماعت یہاں سے آئی ہوئی ہے, وہاں سے آئی ہوئی ہے, خیریت سے ہیں, بات ہوگی, ضرور آپ تشریف رکھیں. گشت میں جا کر آپ 10 سے ملاقات کیے, بغیر گشت کے یہاں پر 100 آئے ہوئے ہیں. یہی ہمارا گشت نہیں ہو رہا, کیا خاک ہمارا گشت باہر ہوا؟ تو پتہ چلا رسم ہو گیا کام ہمارا. باہر جائیں گے تو ملیں گے, اندر آئیں گے تو نہیں ملیں گے. آپ کے دکان پر آ کر ملیں گے, اگر دکان والا مسجد کو آ گیا نہیں ملیں گے. آپ کے مکان پر جا کر ملیں گے, مکان والا مسجد کو آ گیا نہیں ملیں گے. تو کیا ہو گیا کام ہمارا؟ بولو, رسم ہو گیا. اسے کہتے ہیں رسم. دعوت کسے کہتے ہیں؟ آپ جہاں ملے وہاں ہم دعوت دیں گے. ہم فارمالٹیز نہیں. مسجد کو آ گئے الحمدللہ, بہترین, خیر البقاء مساجدہا, مسجد میں آپ تشریف لائے ہیں, اس سے بہترین جگہ بات کرنے کی کون سی اچھی ہو سکتی ہے بتاؤ؟ تو کوئی بھی مصلی ہم سے نہ چھوٹے, کم از کم سلام 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 سلام. مسجد میں 3 دن جماعت رہتی ہے, مسجد میں 2 دن جماعت رہتی ہے. 2 دن مصلیوں سے مانوس ہو جائے, مایوس نہ ہو, مانوس ہو جائے. کوئی مصلی آپ کی ملاقات سے نہ رہ جائے, سب سے آپ کی ملاقات ہو جائے. یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. وہاں پر ایگو نہیں, میں پروفیسر, میں مولانا, میں قطب, میں ابدال کا درجہ رکھنے والا. پھر دعوت پہ کیوں آئے؟ خانقاہ میں بیٹھ جاتے. یہاں کیوں آئے؟ وہیں بیٹھ جاتے بھائی, پردے کے اندر ملاقات کرنے طالبین آتے, وہاں ملاقات کر لیتے. یہاں کیوں آئے بھائی؟ یہاں آنے کیا ضرورت؟ وہیں رہ جاتے. یہاں آئے ہو انا من المسلمین بن کر رہو, انا من المسلمین, میں بھی تمہارا ایک فرد ہوں. قل انما انا بشر مثلکم, بس میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں بھائی, میں کوئی خاص آدمی نہیں. لیکن میرا مقام کیا ہے؟ یوحا الیہ, میں نبی ہوں اس لیے مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے. لیکن سادگی میری ایسی, میں تمہارے درمیان ہی رہتا ہوں, تمہاری طرح ہی رہتا ہوں. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. تو اس لیے ہم عام بننا ہے, اور عام سلام. دعوت میں آپ سلام کرنے میں کوئی آپ سے گستاخی نہیں کرے گا. سلام کرنے میں عمر کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھوٹے ہیں, بڑے سے بڑے انسان کو آپ سلام کر کے مل سکتے ہیں. کیوں نہیں مل سکتے؟ آپ ہر نماز میں صدر صاحب کو ملے, 1 بار ملے, 2 بار ملے, 3 بار ملے, کہاں سے آپ کو ہیں بھائی؟ چھوٹے بار تو پوچھے گا. تو جو صدر
آج تک کسی سے گفتگو نہیں کیا، آپ چوتھے مرتبہ ملیں گے تو آپ سے پوچھے گا بھئی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہم فلان جگہ سے آئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے؟ جی ہماری جماعت ہے، ایک مرتبہ ہمارے ساتھی آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ بھئی یہ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں والا جملہ سب کو اعزاز بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ کیوں نہیں مصافحہ کر رہے؟ مجھ سے مصافحہ کر رہے، چلو بھی میں آ رہا ہوں۔ جو شخص کسی کے پاس آیا نہیں، آپ کا یہ جملہ مصافحہ کرنے پر اتنے بڑے آدمی کو آپ کے پاس بلا لیا کہ نہیں بلا لیا؟ اسے کہتے ہیں دعوت کی حکمت، اسے کہتے ہیں دعوت کی، بولو بھائی ہم لوگ کیا نہ بنے، رسم نہ بنے، رسم کے معنی تصویر نہ بنے، پتلے نہ بنے، بلکہ ہم حرکت کریں۔ ہر آنے والے سے بقول قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے ہمارا چہرہ استقبالی ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا استقبالی چہرہ کا تو غر بولنے بیٹھنا نہیں۔ جس وقت دعوت میں ہم آئیں بڑے بڑے مونچھ والے بن کر نہ آئیں۔ بھئی مونچھ والے دعوت میں آ گئے وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جو نارمل لوگ ہیں وہ ڈسپلین کے ساتھ رہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ وثیابک فطہر کے 17 مفہوم لکھا ہے مفسرین نے۔ ظاہری اعتبار سے آپ اپنا لباس قابل دید بنا لیجئے۔ کیا بنا لیجئے؟ داد ہونا ضروری نہیں، واہ واہ ضروری نہیں، دید بس، ڈسپلین والا لباس۔ آپ اپنا لباس قابل دید بنا لیجئے، قابل داد ہونا کوئی ضروری نہیں، قابل دید۔ جس سوسائٹی میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو ظاہری اعتبار سے عزت ملے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں آیا ہوا ہوں جماعت میں، انہوں نے دیکھا لباس دیکھ کر وہ ان کی فقیران کی جماعت دکھتی نہ بھی، پورے بھکاریاں جماعت میں آپ کو ہنسا کا دکھتا ہے، یہ ایک جنابی ڈھنگ کا لباس والا نہیں۔ سادگی تم اپنے گھر میں رکھ لو، ٹھیک ہے بھائی، سادگی کا رکھ لو۔ جماعت میں آنے کے بعد جو وقار کے ساتھ ایک داعی کو جانا چاہیے اسی وقار کے ساتھ ہم حاضری دیں گے۔ ہم اپنے لباس کی وجہ سے اللہ کی دعوت کی شان میں گستاخی ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا جب میں 92 میں کیرلا میں چلہ لگا رہا تھا، 92 میں، تو وہ بزرگ حالانکہ کافی عمر رسیدہ تھے، گشت میں جانے سے پہلے کپڑے بدل لے کر عطر معطر ہو جا کر داڑھی گیری کو کنگھی فرما لے کر بالوں کو سب صحیح ڈھنگ سے تیل لگا کر اس کو اکرم الشعر من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کا اکرام کرے، حدیث پاک کا حکم ہے۔ میں بولتا جی کہیں کو بڑے خان کو اتنا شوق ہے، ہمیں مذاق میں بڑے خان کو اتنا شوق نہیں بیٹا، یہ شوق نہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانے جا رہا ہوں۔ کہیں لوگ مجھے دیکھ کر سائل نہ سمجھ جائیں۔ کیا نہ سمجھ جائیں؟ رمضان میں ویسے سائلوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ اب کہیں جاتے ہی بھائی 10 روپے چندہ دے کو بھیجو، بھی 10 روپے چندہ دے کو بھیجو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حاضر ہوں اور ہمارے پاس 10 روپے چندے کے لیے حاضر ہو جائے، 10 روپے چندے کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس لیے وقار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا، وقار کے ساتھ دعوت دینا کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اور ہم اپنی ذات کے اعتبار سے وقار کے ساتھ نہیں رہنا، ہم اپنی ذات کے اعتبار سے متواضع، منکسر المزاج، انتہائی چھوٹا بن کر، انتہائی لینت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہماری گفتگو کے اندر حکمت بھی ہو، لینت بھی ہو اور ہر طرح کی انسیت ہو۔ جب ہم جائیں تو انشاءاللہ ساتھی کو پہلے اپنائیں۔ وحشت والی گفتگو کبھی مت کرو، ہیبت والی گفتگو کبھی مت کرو، غیر مانوس والی گفتگو کبھی مت کرو۔ ایسی گفتگو کرو کہ وہ آپ کے اندر اپنائیت دیکھے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اب وہ سکھانے والے ہی نہیں رہے،
اب وہ سکھانے والے ہی. آج تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یل بورڈ کے ساتھ یل بورڈ جائیں گے، یل بورڈ ہی بن کر آئیں گے. یل بورڈ کے ساتھ یل بورڈ. پہلے ایک زمانہ تھا ہمارا سب جو چلہ ہے مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ لگا. مولانا داؤد صاحب ہمیں کھڑا کرتے تھے، بھائی کیسے تم مسافے کے وقت مسکراؤ گے، ذرا مسکرا کے بتانا. اگر ڈھنگ سے نہیں مسکرائے ڈنڈا پڑتا تھا سر پہ. ڈھنگ سے مسکرا. یہ کیا مطلب؟ تو مسکرا رہا ہے، یہ ڈر رہا ہے. یہ کوئی مسکرانے کا طریقہ ہے؟ آپ مسکرا رہے ہیں مسافہ فرما کر، وہ سمجھ رہا ہے یہ کوئی پاگل تو نہیں، پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے. آپ کو مسکرانے کو کہا، آپ قہقہ لگا رہے، قہقہ لگانے کو کہا. تو آپ کو انسیت والی مسکراہٹ، اپنائیت والی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جس کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر آپ اتر جائیں، اس طرح کی مسکراہٹ مسکراؤ. یہ دعوت کے سیکھنے کے چیزوں میں ایک چیز ہے. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اللہ کے راستے میں ہم سب آئے ہیں. تقریباً جماعتیں باہر سے آئی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ برشید جو آپ کے ستار العیوب ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تمام اکثر و بیشتر خروج ہیں، خارجین فی سبیل اللہ. اکثر و بیشتر کیا ہیں؟ خارجین فی سبیل اللہ. داخلین فی سبیل اللہ کم ہیں، خارجین فی سبیل اللہ زیادہ ہیں. تو ہم ماشاءاللہ واپس جانے کے بعد ہماری واپسی تو ہوگی، جن کی بھی ہوگی، لیکن جانے کے بعد ایک آئیڈیل بنو، ایک نمونہ بنو، ایک اچھے انسان بنو، ایک اچھے داعی بنو. لا یخافون لومۃ لائم. کسی بھی ملامت کرنے والے سے ہرگز ڈرو ہی مت. ملامت کرنے والے دنیا میں بہت ہیں، یہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، یہ بہت. کہنے والوں کو کہنے دو، کرنے والوں کو کرنے دو. کام کرو خوب جم کر اور سب کو اپناؤ. اور سب سے پہلی بات مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، واپسی کے بعد حضرت سے پوچھا گیا، حضرت ہم دعوت سے فائدہ اٹھائے یا نہیں اٹھائے، ہم بنے یا نہیں بنے، کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت نے فرمایا ان کے گھر والوں سے پوچھو. کسے پوچھو؟ محلے والوں سے نہیں. محلے والوں سے پوچھے کہ بھی یہ بنے کہ نہیں بنے، تو وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین بن کر آئے، بہترین دعوت کی بات کر رہے ہیں، بہترین بیان ہو رہا ہے. یہ بننے کی علامت نہیں. بنے کہ نہیں بنے اہل خانہ سے پوچھو، امی سے پوچھو، بیگم سے پوچھو، بہنوں سے پوچھو، ابو سے پوچھو. ارے بھئی یہ جماعت میں جا کر آئے بنے کہ نہیں؟ تو وہ بتائیں گے. ماشاءاللہ وہ جا کر آنے کے بعد ان کی زبان کے اندر نرمی آ گئی، ان کے اخلاق بدل گئے. بڑے جاٹ قسم کے انسان تھے، لڑاکو قسم کے انسان تھے، اور کھڑے لٹ لے کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن اب کافی ہم ان کے اندر نرمی پا رہے ہیں. لینت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے آٹومیٹک اس کی دعوت مؤثر ہو جائے گی. قولا لہ قولا لینا. اس لینا والی بات یتذکر و یخشی پر مجبور کر دیتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ اس بات کی نیت کریں کہ ہماری زبان، ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری فکر سب کے اندر اعتدال لائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ حکمت آپ کو عطا کریں گے. وہ حکمت کے ذریعے سے آپ جہاں جائیں گے وہاں اللہ تعالیٰ کامیاب بنا کر آپ کو لوٹائے گا. دیکھو بھئی ہر جگہ پر لینے والا طبقہ ہوتا ہے، اور جو لینے والا طبقہ ہوگا وہ ضرور لے گا. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جو نکلے ہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کوئی بھی اپنا پیسہ واپس نہ لے. کوئی بھی اپنا پیسہ، جیسے جماعتوں میں ماشاءاللہ رقم کچھ نہ کچھ کیا ہوتی ہے، بچتی ہے. جزاک اللہ بول کو لے کر رکھ لینا نہیں. جزاک اللہ بول کر لے کر نہیں رکھ لینا، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کے راستے کے لیے آپ نے پیسہ نکالا، 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے جو بھی نکالا، وہ کس کے لیے نکالا بھائی؟ اللہ کے راستے کے لیے نکالا. تو شریعت کا حکم یہ ہے جو اللہ کے لیے نکال دیے وہ گویا کہ اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے. تو کیا کریں؟ اسی پیسے کو آپ لیں
لے کر ایک کور میں رکھ کر امیر صاحب سے کہہ دیں یہ ایڈوانس ہے نیکسٹ تشکیل کے لیے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں ہے نا؟ کرو گے؟ کیا کیا بولنا امیر صاحب کو؟ آپ ہی کے نام پر، یعنی کسی کو صدقہ ودقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نام لکھیے محمد نظام الدین، لکھیے بھائی 850 روپے بچے ہیں، یہ آئندہ تشکیل کے لیے یہ بندے کا ایڈوانس ہے، پیشگی ہے، اصولی ہے. آپ یا تو ان کو دے دیں یا امانت دار ہیں آپ تو امانت داری سے اپنے پاس رکھیں، یا آپ کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم کہ میں امانت دار نہیں ہوں، میں اس میں کیا کر دوں گا، خیانت کر دوں گا، تو امیر صاحب کو دے دیں. امیر صاحب آپ رکھیے، آپ اس کو امانت کے ساتھ رکھیے کہ آپ کے پاس میں آگے تشکیل کے لیے کیا جمع رہا ہوں، ایڈوانس. کریں گے بھی انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو توفیق عطا فرمائے. اب آگے کی ترتیب کے لیے سب ساتھی بتاؤ، جو لوگ اندرون آئے ہیں بیرون کے لیے کون کون تیار ہیں؟ بتاؤ. بیرون کے لیے جو اندرون 4 ماہ لگا چکے ہیں وہ بیرون کے لیے بتاؤ. جی